قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جس کا پہلا حصہ اس وقت تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے۔ حقیقت بعض مرتبہ پس پردہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، نظر سے بعض دفعہ دیکھی بھی نہیں جا سکتی، اور اس کو ظاہر کیا جاتا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان اس سے کوئی عبرت حاصل کرے، کوئی نصیحت حاصل کرے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہو اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو سکے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی باتوں کو انتہائی سادہ انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، تاکہ لوگ ان حقائق کو پس پردہ ڈال کے اپنی زندگی کو کہیں تباہ نہ کر بیٹھیں، نقصان نہ اٹھا لیں۔ چنانچہ اس آیت کے اس حصے میں انسان کو اس کی اصل اوقات، اس کی اصل حقیقت جو دنیا کے اعتبار سے انسان کی بنتی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان اس کے خلاف جا سکتا ہے، اور جب خلاف چلا جائے گا تو بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کی اصل حقیقت بتا دی جائے کہ تم ہو کون، تمہاری قدر کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے، اور تم جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہو کہ میں ان چیزوں کا مالک بن گیا ہوں، وارث بن گیا ہوں، واقعی تم ان چیزوں کے حقیقی مالک اور وارث ہو؟ تھوڑا سا سوچ کے دیکھو۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا کہ جس لفظ سے انسان کا کوئی طبقہ بھی باہر نہیں ہے، کسی طبقے کو بھی الگ نہیں کیا، استثناء نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء، اصل یہی ہے کہ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم مانگنے والے ہو، تم مجبور ہو، تم لینے والے ہو، اور اس سے کسی کا استثناء نہیں، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی زمینوں کا مالک ہو، کوئی مارکیٹوں کا مالک ہو، کوئی جائیدادوں کا مالک ہو، کوئی اثاثوں کا مالک ہو، کوئی مربوں کا مالک ہو، کسی کو استثناء نہیں، سب کو کہا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم فقیر ہو، اس لیے کہ تم جو دعویٰ بعض مرتبہ کرتے ہو اور ہر چیز کو یہ کہتے ہو کہ یہ میری چیز ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ در حقیقت مال کے ہر شے خداست، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اور صرف
تنہا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا جس کو بھی کوئی چیز ملی ہے وہ بطور ملکیت نہیں، بطور امانت، بطور قرض یا ادھار کے طور پر ملی بس۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ دو طبقے پیدا ہوں گے، ایک طبقہ دعوے کرے گا اور ایک طبقہ دعویٰ نہیں کرے گا، حقیقت کی طرف چلا جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، شعور دیں گے، عقل دیں گے، سمجھ دیں گے، حقیقت سے شناسائی کا علم دیں گے، تو وہ جب کائنات کے اوپر نظر دوڑائے گا، اپنی باڈی، اپنے وجود کے اوپر نظر دوڑائے گا، اپنے آپ کی طرف دیکھے گا، تو اس کا اندر سے ضمیر، اندر سے دل اس کو ایک بات کہنے پر مجبور کرے گا۔ وہ یہ بات کہے گا کہ میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانسیں تیری امانتیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانسیں تیری امانتیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ نہ جسم میرا نہ جان میری، فانی ہے ہر آن میری، فانی ہے ہر آن میری۔ میری زندگی کا لمحہ تو ادھر سے آیا ادھر فنا ہو گیا، ادھر سے آیا ادھر فنا ہو گیا، ادھر سے آیا ادھر فنا ہو گیا۔ حال سیکنڈ کے حساب سے ماضی میں تبدیل، ماضی میں تبدیل، ماضی میں تبدیل۔ نہ ماضی میرے کنٹرول میں، نہ حال میرے کنٹرول میں، نہ مستقبل میرے ہاتھ میں، تو پھر میرے ہاتھ میں رہا کیا؟ اس سے پہلے کا جتنا ماضی گزرا ہے ہم اس کو کنٹرول کر کے لا سکتے ہیں واپس اپنی زندگی میں؟ کوئی نہیں لا سکتا، نسل انسانی کا کوئی فرد نہیں لا سکتا۔ اس لیے سارے انسانوں کو مخاطب کیا اللہ نے۔ ماضی کو کھینچ کر حال میں لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حال کو کنٹرول کر کے رکھنا کہ میں آگے نہیں جانے دوں گا، جی میں نہیں آگے جانے دوں گا، وہ گھڑی کی بے جان سوئی سوئی مجھے اور آپ کو بتا دے گی تمہاری کیا طاقت ہے کہ تو اس کو آگے نہیں جانے دے گا۔ جس نے اس زمانے کو بنایا ہے وہ اس کو آگے لے جا رہا ہے، آگے لے جا رہا ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک سیکنڈ کو روک نہیں سکتی۔ میں اور آپ گھڑی کی سوئی کو تو پکڑ سکتے ہیں، زمانے کو نہیں پکڑ سکتے، وقت کو نہیں پکڑ سکتے۔ حال کا حال یہ ہے، ہمارے حال کا حال یہ ہے کہ ہمارا حال ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور مستقبل کا تو معاملہ ہی بالکل عجیب ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، بہتر ہوں، فٹ ہوں، اور آنے والے لمحے کے اندر وہ فٹ انسان ایسے گر کے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ مستقبل کا پتہ ہی نہیں، کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی لیے فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کل ہونے والا کیا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ نہ ماضی میرا ہے، نہ حال میرا ہے، نہ مستقبل میرا ہے، تو پھر میرا کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں۔ حقیقت یہی ہے۔ جنہوں نے دعوے کیے ان کے دعوے تاریخ میں ایسے آئینے کی طرح چمکتے دمکتے آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کا باعث بن کے، دیکھو یہ کہتے تھے یہ میرا ہے۔ فرعون اپنے زمانے میں کہتا تھا میری حکومت، میری حکومت، بڑی حکومت تھی، بڑی حکومت تھی، بڑی فوج تھی، بڑا دبدبہ تھا، بڑا روب تھا، لیکن آنے والے وقت نے اس کو بتایا تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سمندر کی موجوں کے سامنے بے بسی کے عالم میں کس طرح غوطے کھاتا ہوا آخرت کو منتقل ہو گیا۔ وقت نے بتایا، زمانے نے بتایا، تاریخ نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں، اس کی ہوتی تو اس کے پاس ہوتی، اس کے پاس ہوتی، اس سے چھن گئی۔
اصل اور حقیقی ملکیت وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی چھین نہ سکے، جو جدا نہ ہو سکے، جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، جو قابو سے باہر نہ نکل جائے، یہ اصل ملکیت ہوتی۔ اور ہماری ملکیت کتنی عارضی کہ جس زمین کو ہم کہتے ہیں، زمیندار بتاتا ہے اپنے دوستوں کو یہ میرے مربع ہیں، وہ بھی میرے مربع ہیں، وہ بھی میرے مربع ہیں، اتنی ایکڑ فلاں جگہ ہے، اتنی ایکڑ فلاں جگہ ہے، اتنی ایکڑ فلاں جگہ ہے، گن گن کے بتا رہا ہے، گن گن کے بتا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ زمانہ دیکھتا ہے زمین موجود ہوتی ہے، زمیندار موجود نہیں ہوتا، مکان موجود ہوتا ہے، مکین موجود نہیں ہوتا، دکان موجود ہوتی ہے، دکاندار موجود نہیں ہوتا۔ عام 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 سادہ سی یہ بات ہے، اس میں کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا انسان دعویٰ کرے گا اور بڑے بڑے دعوے کرے گا، اور اسی دعوے کی بنیاد پر پھر آگے جا کر ان چیزوں پر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ اگر انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میں تو عارضی ہوں، میری ہر چیز جس کو میں سمجھتا ہوں میری یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ جدا ہونے والی ہے، انسان کبھی بھی عارضی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرے گا۔ بس دعویٰ ہے، اس دعوے کا ایک یقین انسان کے دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ کوئی نیک انسان، متقی اور پرہیزگار انسان کسی انسان سے ملا تو اس کو بڑی عقیدت اس سے پیدا ہوئی، راستے سے گزر رہا تھا، ملا اور پوچھا آپ اگر دوبارہ میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ اپنا ایڈریس بتا دیں، اپنا پتہ بتا دیں، پوری لوکیشن بتا دیں، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا، زندگی میں پھر آپ سے ملنا چاہتا۔ اس نے شہر کا نام بتایا اور ساتھ بتایا کہ اس شہر کے اندر ایک بستی ہے جس بستی کو جھوٹوں کا محلہ کہتے ہیں، اس بستی میں تم آ جانا، میں تم سے ملوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی اس شہر میں پہنچا کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے، تو شہر میں جا کر جس دکاندار سے پوچھتا تھا جی یہاں کوئی جھوٹوں کا محلہ ہے، تو وہ دکاندار ہنستا تھا اور کہتا تھا یار کیسی باتیں کرتے ہو، زندگی یہاں گزر گئی، آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ یہاں کوئی جھوٹوں کا محلہ ہو۔ بھلا جھوٹے بھی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ پورے کا پورا محلہ بنا کر کوئی آبادی بنائے، کوئی بستی بنائے؟ جھوٹ کو تو لوگ چھپاتے ہیں، سب کو معلوم ہو جائے گا یہ جھوٹوں کا محلہ ہے تو جھوٹے رہیں گے کیسے؟